اور جب انٹرفیئرنس ہوتی ہے، خادم کا دھیان دائیں بائیں ہو جاتا ہے، تسلسل رک جاتا ہے۔ میری درخواست ہے ریبے نامہ بیٹا اس کی آواز آہستہ، ملعون ہے وہ آدمی کلام خدا کلام خدا ایسی زندگیوں پر افسوس کرتا ہے۔ جو یہوہ پاک خدا کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اپنی مشکل دکھ پریشانیوں کے حالاتوں میں انسان پر توکل کرتے ہیں، کلام ایسی زندگیوں پر افسوس کرتا ہے۔ جب ہم بزرگ داؤد کی معرفت زبور 121 کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو کلام خدا میں رقم ہے کہ میں اپنی آنکھیں کہاں پر اٹھاتا ہوں؟ پہاڑوں کی طرف۔ میری گنبد کہاں سے؟ میری گنبد میرے عزیزوں، آج ہمیں بھی اپنی پریشانی، دکھ، تکلیف، تنگ دستی میں انسان کی طرف نگاہ نہیں کرنی، بلکہ بزرگ داؤد کی مانند دلیر بننا ہے۔ بزرگ داؤد کی مانند ایماندار بننا ہے۔ بزرگ داؤد کی مانند اس کے نام کی، اس کی حضوری کی غیرت رکھنی ہے۔ جب میدان جنگ میں جاتی جولیٹ لیڈ کر رہا تھا، اس کا قد، اس کی قوت، اس کی طاقت دیکھ کر بڑے بڑے سورما پیچھے ہو گئے، لیکن بزرگ داؤد جانتا تھا یہوہ پاک خدا کی قوت، اس کی طاقت، اس کی حضوری کو وہ پیچھے نہ ہٹا، بلکہ اس نے یہوہ پاک خدا کے نام کو للکارا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ پکارا۔ اور اس زندگی کو جس نے یہودا کے ببر کو للکارا تھا، اس کو زمین پر گرا دیا۔ یہ کس کی قوت تھی؟ یہ کس کی دلیری تھی؟ یہ کس بدولت مضبوطی تھی؟ یہ مضبوطی، یہ دلیری، یہ قوت یہودا کے ببر یسوع ناصری کی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ اس لشکر کو، اس فوج کو نہیں دیکھا، ان بازوؤں کو نہیں دیکھا، ساؤل بادشاہ اور اس کے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ اس نے دیکھا تو یہودا کے ببر کو دیکھا۔ میرے عزیزو، افسوس ایسی زندگیوں میں جو آج بھی یہوہ پاک خدا کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ جب دکھ، پریشانیاں، تنگ دستیاں آتی ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے دل کو کھول دیتے ہیں،
کی طرف نگاہ نہیں کرتے. میرے یسوع ناصری نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کہ جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں. ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع ناصری واضح طور پر ہمیں سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ اپنے اندر سے، اپنی سوچوں سے نیگیٹو چیزوں کو نکال دے. کلام خدا فرماتا ہے جو مسیح کے ہیں ان میں مسیح کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ حکمت ہے. جو مسیح کے ہیں ان میں مسیح کی حکمت ہے. لیکن معذرت کے ساتھ مجھے یہ حکمت انسان سے زیادہ پرندوں، جانوروں میں نظر آ رہی ہے. معذرت کے ساتھ میں ڈاکومنٹری بہت بڑے اچھے شوق سے دیکھتا ہوں، غور سے دیکھتا ہوں. جب کسی جانور کو جنگل میں بھوک لگتی ہے تو وہ آسمان کی طرف نگاہ، اور جو بھی اس کی آواز ہے وہ اس آواز میں پکارتا ہے. بزرگ داؤد فرماتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت. یہ بات ہم کیوں نہیں جانتے؟ یہ بھید ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کیا میرے اور آپ کے یسوع ناصری میں قدرت نہیں ہے؟ قوت نہیں ہے؟ میرے عزیزو، اس مٹی کے برتن میں یہوہ پاک خدا نے بے شمار خزانوں کو چھپا رکھا ہے. کیوں اس کی قدر نہیں کرتے؟ اس نے 140 گھوڑے کھائے میرے لیے، آپ کے لیے، کیوں اپنی قدر نہیں کرتے؟ میرے یسوع نے کہا تمہاری قدر تو ان سے کہیں، ان کا بھروسہ، ان کا ایمان دیکھیے کہ وہ آسمان کی طرف رخ کرتے اور پکارتے ہیں اور یہوہ پاک خدا انہیں مہیا کرتا. آج کلام خدا تقاضا کر رہا ہے، بنتی کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ جب بھی پریشان ہوتے ہیں، جب بھی ابلیس کو للکارتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب بھی ایسے حالاتوں کا سامنا کرتے ہیں جب کچھ نظر نہیں آتا، تو یاد رکھیے گا، ایمان رکھیے گا، یہ انسان کو کچھ نہیں دے سکتا. کسی کا تمسخر نہ بنیے. جب ہم اپنا کسی کو بہن، بھائی، عزیز سمجھ کر کوئی بات ڈسکس کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں خاتم ہوتے ہوئے اس بات کی گواہی دیتا ہوں، آپ کے آنسو کسی کے لیے تمسخر کا باعث ہے. آپ کے دکھ گھروں میں چٹ پٹ
बातों की तरह लोग इंजॉय करते हैं। जब आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लोग घरों में बैठकर आपका मजाक उड़ाते हैं। क्यों लोगों का मजाक बनते हैं? क्यों अपना पेट इंसानों के सामने नंगा करते हैं? क्यों इंसान पर डिपेंड करते हैं? अपनी परेशानी, अपने दुख कभी भी किसी से शेयर ना करें। वो दे ना दे, वही मेरा यीशु नासरी है। हर हालात में ये लफ्ज़ बोलकर शुक्रगुजारी किया करे कि तू दे ना दे, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा खुदा है। समटाइम वो देकर भी आजमाता है, ना देकर भी आजमाता है। समटाइम वो कहकर डिले कर देता है। समटाइम वो जो बात कर रहा होता है हम उसे कुछ और समझते हैं, लेकिन मुकाशवा कुछ और होता है। यहोवा पाक खुदा का प्लान कुछ और होता है। जब हम दूसरा सैमुएल 23 बाब पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं, बड़े गौर से पहली लाइन पढ़े तो सारी बात समझ आ जाती है। गौर से सुनिएगा। इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इस्राएल पर भड़का। इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इस्राएल पर क्या हुआ? भड़का। और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ ये कहकर भड़का दिया कि इस्राएल और यहूदा को गिन। दूसरा से 24 यहां पर हम देखते हैं बुजुर्ग दाऊद के दिल में किसने डाला कि वो यहूदा और इस्राएल की गिनती करे, यानी कि मर्दम शुमारी करे। किसने कहा? वाज़ेह तौर पर लिखा है। किसने उसके दिल को उभारा? खुदावंद ने। किसने उभारा? खुदावंद ने। और जब बुजुर्ग दाऊद ने मर्दमशुमारी करवाई और मर्दमशुमारी में पता लगा कि 8 लाख मर्द इस्राएल में हैं जो तलवार चला सकते हैं और जंगजू हैं, और यहूदा में 5 लाख जंगजू मौजूद हैं। जब खुदावंद के दिल में डालने के मुताबिक उसने मर्दमशुमारी कराई तो साथ ही खुदावंद ने उसको एहसास दिलाया कि तूने क्या किया है? गलत किया है। और बुजुर्ग दाऊद ने अब सीखने की बात है। बुजुर्ग दाऊद ने खुदावंद को के आगे गिला नहीं किया कि खुदावंद तूने ही तो कलाम मेरे साथ किया है, तूने ही तो मेरे दिल में डाला है, तेरी रहनुमाई की बदौलत मैंने मर्दमशुमारी करवाई। उसने गिला नहीं किया, उसने हुक्म की तकमील की। और जब यहोवा पाक खुदा ने कहा कि गलत हो चुका है, उसने शर्मिंदगी महसूस करके फौरन एडमिट किया, अपनी गलती का इकरार किया और खुदावंद से कहा कि लोगों के हाथों में मुझे ना पड़ने देना, बल्कि जो भी सजा तू महसूस करेगा वही मुझे देना, क्योंकि तू, मैं जानता हूं, मेरी बर्दाश्त से बढ़कर मुझे आजमाइश में नहीं पड़ने देना। खुदावंद ने कितने लोग? 70,000 आदमी कौम बनी
اسرائیل کے مار ڈالے اس غلطی کے سبب۔ میرے عزیزو، آج انسان ہوتے ہوئے جب ہم اس سٹوری کو پڑھتے ہیں تو سم ٹائم یہ مکاشفہ ہماری زندگی میں نہیں کھلتا، کیونکہ جب ہم 23rd چیپٹر 24 چیپٹر کو پڑھتے ہیں کچھ اسپیسیفک ہوگا، کچھ اسپیسیفک کوئی مخصوص کی ہوئی غلطی یہاں پر قلم بند نہیں ملتی جو قوم بنی اسرائیل نے کی، لیکن کوئی تو کوئی بات تھی، کوئی تو خطا تھی جس کی بدولت، جس کی وجہ سے یہوہ پاک خدا نے قوم بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا۔ آج خداوند ہم سے جب مکاشفہ کرتا ہے، کلام کرتا ہے، نبوت کرتا ہے، تو سم ٹائم ان الفاظوں کو، اس بات کو، اس کے بھید کو سمجھے بغیر ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ خداوند نے تو وعدہ کیا تھا، ایسے گل خدا میرے کو کوئی کام خدا کرایا کرا تو میں فوراً کہتا ہوں، میں کسی کو کیوں کہوں؟ جی مجھے تو خداوند نے کہا تھا، میں نے ویسے ہی کر دیا۔ یہاں پر بزرگ داؤد نے ایسا نہیں کیا، کہیں اس نے کہا ہے یہوہ پاک خدا تو نے میرے دل میں ڈالا۔ بزرگ موسیٰ کو خداوند ٹرین کر رہا ہے کہ تو نے جب فرعون کے پاس جانا ہے، تو نے لاٹھی کو اس طرح کرنا ہے، تو نے اس طرح کرنا ہے، حالانکہ بزرگ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا، یہ چیزیں میری سمجھ سے باہر ہیں، میرے میں اتنی طاقت نہیں، لیکن یہوہ پاک خدا نے بزرگ موسیٰ کو ٹرین کیا۔ اور مزے کی بات، جب ٹرین کر کے بھیجا تو آگے کیا کیا؟ فرعون کا دل کیا کر دیا؟ ہم یہوہ پاک خدا کے پلانز کو سمجھ نہیں پا سکتے۔ جب بھی یہوہ پاک خدا ہم سے کلام کرتا ہے، روزے اور دعا میں ٹھہر جائیں، کیونکہ سم ٹائم وہ کلام آپ کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ بتھیروں کے لیے ہوتا ہے۔ بات بزرگ داؤد سے ہوئی، غلطی کا ایڈمٹ بزرگ داؤد نے کیا، براہ راست کمیونیکیشن بزرگ داؤد کی ہوئی، سزا کسے مل گئی؟ بزرگ داؤد کے ساتھ ساتھ 70,000 لوگوں کو۔ اور آج جب ایسے ہوتا ہے ہم خدا سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم خداوند کو پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ خداوند کے پلانز، خداوند کے منصوبے ہمارے سوچ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہر حالات میں یہوہ پاک خدا پر انحصار کرے، بھروسہ کرے، ڈیپینڈ کرے۔ بڑی خوبصورت نایاب سٹوری ہے۔ بزرگ الیشا جب اموریوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ جنگ کر رہا تھا۔ یشوع کی کتاب میں یہ قلم بند ہے۔ چھوٹی سی قوم لیکن دلیر، کیونکہ یہ دلیری ان کی اپنی نہیں تھی، ان کا بھروسہ، ان کا توکل یہودا کے خبر یہوہ پاک خدا پر تھا۔ یہاں پر دیکھیں تو خداوند نے اس سے کوئی کلام نہیں کیا تھا، لیکن وہ یہوہ پاک خدا پر توکل کرتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ جنگ بھی اس کی اور فتح بھی اس کی۔ اس نے دلیری کے ساتھ کہا، اے سورج تو کہاں پر سکن بھائی؟ سورج کو حکم دیا، وہ اپنے ٹائم پر ساکن ہو گیا۔ فور ایگزامپل 2 بجے ہیں، 2 بجے کا ٹائم سٹل ہو گیا، چاند اپنے ٹائم پر سٹل ہو گیا، وقت ٹھہر
गया, थम गया। और जब तक कौम बनी इसराइल ने जंग को ना जीता, वो अल्फाज जो उस बुजुर्ग के मुंह से निकले थे, वक्त ने उन अल्फाजों की ताबेदारी की। ये इख्तियार, ये कुव्वत, ये दलेरी हम में भी कहीं ना कहीं छुपी। जब हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं, पाक रूह इनाम में मिल जाता है। और जब पाक रूह इनाम में मिल जाता है तो उसने हमें दहशत की रूह नहीं दी, खैफत की रूह नहीं दी जिससे डर पैदा हो, बल्कि दलेरी की रूह दी है, क्योंकि पाक रूह हमें दलेरी देता है। आज जब हालात कठिन नजर आए, कुछ नजर ना आए, तो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें, उस इख्तियार का जो यहूदा के बब्बर ने हमें दिया है। किसी से अपने दुख शेयर ना करें, फौरन कॉल्स ना करें, यार ऐसा हो गया है, ये अरेंजमेंट कर लें। जब भी आप किसी से अपनी बात शेयर करेंगे, मायूस हमेशा वही इंसान गिरा है, नाउमीद हुआ है, जिसने इंसान से उम्मीद लगाई। लेकिन मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो जिंदगियां जो यहूदा के बब्बर की तरफ अपनी निगाह लगाते हैं और कहते हैं, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद, तू ही मेरी ढाल, तू ही मेरी सिपर है। सदरक मेसक अब्दुन्नाजो की माने आग को 7 गुना बढ़ा दिया गया। शोर नहीं डाला, हमने इनकार नहीं किया। आज हम जब परेशानियों के आगे अपने घुटने टेक देते हैं, इसका मतलब है हमने मसीह का इनकार कर दिया। बुजुर्ग दानियल को शेरों की गार में डाल दिया, उसने कहा डाल दो सजदा मसीह यहोवा पाक खुदा के नाम को। वो सजदा करने से बाज नहीं आया। मेरे अजीजों, आज अपने ईमान को बुजुर्ग दानियल की तरह मजबूत करें। परेशानियों के आगे, खौफ के आगे अपने घुटनों को ना झुकाएं। अपने माथे को, जब आप किसी के सामने मायूस होकर ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, इसका मतलब है आपने अपने सर को झुका दिया। सजदे, इज्जत, जलाल, बुजुर्गी सिर्फ यीशु नासरी के नाम पर। जब ऐसे आप दलेरी से खड़े होते हैं, चाहे आपकी जेब में कुछ भी ना हो, चाहे इंसान आपके साथ खड़े हो या ना हो, जब याद रखिएगा दुखों में, परेशानी में आप ऐसे खड़े हो जाते हैं और दिल में कहते हैं, यीशु जी मैं अपनी तमाम परेशानियों को तेरे सुपुर्द कर देता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि यहोवा पाक खुदा तू मौजज़ा करने को है, तू रास्ते को हमवार करने को है। नेगेटिव नहीं सोचना, परेशानियों में नेगेटिव नहीं सोचना, शक नहीं करना। आज कलामे खुदा तकाजा कर रहा है, किसी से परेशानी दुख शेयर नहीं करना, चाहे कोई जितना भी तगड़ा आपके साथ क्यों ना खड़ा हो। मसीह से बढ़कर किसी को जगह नहीं दे देगी। खुदावंद आप पर रश करेगा, तब आप पुकारेंगे, वो जवाब देगा मैं यहाँ हूँ। तब आप जहाँ भी कदम रखेंगे, रास्ते हमवार होना शुरू हो जाएंगे। तारीखियां उजाले में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी जब आप यहूदा के बब्बर पर इन्सार करेंगे, तवक्कल करेंगे। आज कलामे खुदा तकाजा कर रहा है,
اپنے رتبے کو، اپنے معیار کو جانوروں سے بھی کم تر نہ بنا دیں۔ آج اپنے رتبے، اپنے معیار کو ریکگنائز کریں، اور جب بھی پریشانی، دکھ کا سامنا ہو، خداوند سے کہیں یہوہ پاک خدا یہ لسٹ ہے، یہ پریشانی ہے، میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے، یسوع ناصری فرماتا ہے، ہماری قدر ان سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ بات میرے اور آپ کے یسوع ناصری نے کہی ہے۔ آج کے بعد یاد رکھیے گا، کبھی بھی اپنے آپ کو ملعون نہیں ٹھہرانا، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ یہوہ پاک خدا آپ کے لیے آنسو بہائے۔ جب ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور خداوند کی طرف نگاہ نہیں کرتے، پاک روح آنکھیں بہاتا ہے، پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے، دکھ کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں ان لعنتوں سے آزاد کر دیا ہے اپنے لہو کی قیمت کی بدولت۔ آج اپنی اور اپنے یہوہ پاک خدا کی قدر کیجیے۔ خداوند آپ سب کو بتائیں۔